اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں کی کچھ تفاصیل آپ کو ذکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یاجوج ماجوج کے فتنے سے فارغ ہو کر جو زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہوگی وہ آپ سے عرض کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد جو یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا اس سے نجات پائیں گے، تو دنیا میں امام اور ایک عادل امام کی حیثیت سے اور ایک بہترین اور منصف حکمران کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس امت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو کے زندگی گزاریں گے، اور آپ کا جو نبوت ہوگی وہ نہیں ہوگی بلکہ آپ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس امت میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ قرآن اور حدیث اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ لوگوں میں بھی آپ جو ہے نا امامت کریں گے، اور آپ کا جو نزول ہوگا وہ اس امت کا جو ہے نا یہ سب سے آخری دور ہوگا، اور نزول کے بعد دنیا میں آپ 40 سال قیام کریں گے۔ تو وہ جو 40 سال ہوں گے، یہ جو دور ہوگا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہوگا، اس کے بعد یہ امت کا سب سے بہترین دور ہوگا، جسے رسول اللہ مبارک کے دور میں امن و امان تھا، اسی طرح اسلام کا بول بالا تھا، تو اسی طرح جو ہے نا یہ آخری دور میں بھی یہی اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور ایک امن اور سکون والا ماحول ہوگا۔ اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہوں گے آپ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے جو ہے محفوظ رکھیں گے، اور جو لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ سب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور امن اور سلامتی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی سنوار دے۔ اور اس زمانے میں اسلام کے سوا جتنے بھی دین ہوں گے، چاہے وہ نصرانیت ہو یا یہودیت ہو یا شرک ہو یا بت پرستی ہو، جو بھی ہو، کمیونسٹ ہو، وہ سارے مٹ جائیں گے، صرف اور صرف اسلام جو ہے نا وہ باقی رہے گا، اور دنیا میں کوئی بھی کافر جو ہے نا وہ باقی نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب جو ہے نا مسلمان ہوں گے۔ تو اس دور میں نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خراج وصول کریں گے، نہ کوئی جزیہ ہوگا، اور مال اور زر یعنی سونا اور چاندی اور مال دولت لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا اور کوئی بھی کسی کے مال کا محتاج نہیں ہوگا، اور لوگ جو ہے نا دین کو اتنا بہترین سمجھیں گے کہ ایک سجدہ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ ایک سجدہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہوگا ان کا۔ یعنی ایک طرف اگر اب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ایک بندے کو دیا جائے اور اس کو بتائے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں پسند ہے یا ایک سجدہ، تو وہ سجدے کو ترجیح دے گا، اور ہر قسم کی جو ہے نا خیر و برکت ہوگی، پوری دنیا میں امن و امان جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ تو 7 سال تک، یعنی 7 سال جو ہے نا کسی بھی دو مسلمانوں کے اندر نہ لڑائی ہوگی نہ بغض ہوگا، اور سب کے دلوں سے اللہ تعالیٰ بخل، کینہ، بغض یہ سب نکال لیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ 40 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، اس میں نہ کوئی مریں گے اور نہ کوئی بیمار ہوگا۔ ہر قسم کے زہریلی جانور جو ہے نا وہ ان سے جو زہر وغیرہ ہے، جو تکلیف دہ جانور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زہر وغیرہ ان سے نکال لیں گے، اور وہ کسی کو بھی تکلیف یا ایذا وغیرہ نہیں پہنچیں گے۔
حتیٰ کہ بچے جو ہے نا وہ سانپ بچھو جو زہریلے جانور ہے ان کے ساتھ یہ کھیلیں گے اور اس کے منہ میں جو ہے نا ہاتھ ڈالیں گے، لیکن وہ اس کو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور ایک آدمی ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ وہ شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر بھی جو ہے نا اللہ کی قدرت سے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حتیٰ کہ اونٹ جو ہے نا وہ شیروں کے ساتھ، چیتوں جو ہے نا اونٹوں کے ساتھ اکٹھے چلیں گے، لیکن وہ شیر وغیرہ کسی بکری کو، اونٹ کو، گائے کو، کسی یا انسان کو بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اور زمین کے جو پیداوار ہے، گندم، اناج وغیرہ، چاول، جتنے بھی پیداوار ہے وہ اتنے بہترین ہوں گے کہ اگر کوئی شخص پتھر کے اندر سے بھی کوئی بیج ڈال دے تو وہ بھی اگ آئے گا، اور اتنے زیادہ یہ فصلیں ہوں گے کہ انسان جو ہے نا یعنی 100% اسے جو ہے نا اگر کسی کو ایک سیر کی جو ہے نا ضرورت ہو تو اس کے پاس جو ہے نا ہزاروں سیر کی جو ہے نا وہ منوں کے حساب سے اناج وغیرہ فالتو پڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو کھائیں گے تب بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جو انار کا جو چھلکا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کو اوپر رکھ کے نیچے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ اور جانوروں کے جو تنے ہیں اس میں دودھ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک بکری جو ہے نا ایک برادری کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے یا اونٹنی جو ہے وہ ایک پورے قبیلے کے لیے دودھ دے گی۔ بڑی خوشحالی والی زندگی ہوگی، ہر قسم کی راحت اور سکون ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، آپ کے اولاد ہوں گے، اور نکاح کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 19 سال تک رہے گا۔ 19 سال کے بعد جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور مسلمان اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قریب الموت ہوں گے تو وہ ایک وصیت فرمائیں گے کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص ہو جس کا نام مقعد ہے، اس کو اپنا خلیفہ آپ مقرر کر لیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ جو ہے نا حضرت مقعد کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، اور اس کے بعد زندگی جو ہے نا لوگوں کی اسی طرح چلتی رہے گی، یہاں تک کہ حضرت مقعد جو ہے نا وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا دھواں جو ہے نا وہ ظاہر کرے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور مسلمان جو ہے نا اس کو ایک زکام سی بیماری لگ جائے گی اس کی وجہ سے، لیکن کفار جو ہے نا اس دھوئیں کی وجہ سے ایسے محسوس کریں گے کہ ہم آگ کے اندر جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس دھوئیں کے بعد قیامت کی جو سب سے بڑی علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک روز سورج جو ہے نا وہ مغرب کے بجائے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو جسے دیکھتے ہی سب لوگ جو ہے نا وہ توبہ نکالیں گے، ایمان لے آئیں گے، استغفار میں اللہ سے ڈریں گے، لیکن اس وقت نہ ان کا توبہ قبول کیا جائے گا نہ ان کی ایمان قبول کی جائے گی، حتیٰ کہ مسلمان جو گنہگار ہوں گے ان کی بھی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکال لے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو یہ کچھ علامات میں نے آپ کو ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرور اور ان بڑے بڑے فتنے جو آنے والی ہے قرب قیامت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔